اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی جو گفتگو کا آغاز ہے، یہ جو دورہ ہم نے شروع کیا تھا معارف اسلامی کا، اس کی 7ویں اور آخری کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے معاد اور قیامت کی شناخت۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جو اصلی ترین موضوع ہے توحید کے بعد، یعنی ابتدا اور انجام، جو ہمارا اصلی وطن، جو آخرت، ہمیشہ اور دائم کی دائمی زندگی، جہاں نہ موت آئے گی نہ دوبارہ کو اعمال کیے جا سکتے ہیں، بلکہ صلہ ہے، نتیجہ ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ لیکن اس کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں یہ اتنا موضوع کم رنگ ہے، ہم اتنے اس سے دور ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں کہ شاید جیسے ہم لوگوں کو وہاں جانا ہی نہیں۔ جو ہماری اصلی ترین حقیقی زندگی ہے وہ ہے معاد اور قیامت میں جو خدا کے پاس ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ لہذا کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے کہ آخرت کیا ہے، معاد اور قیامت کیا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس میں کیا ہوگا، اس کے متعلق جتنی ابحاث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور خدا بند عالم سے، خدای متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری جو گفتگو ہوگی، جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، اس میں سب سے مہم ترین کتاب ہے الانسان بعد الدنیا، یعنی دنیا کے بعد انسان۔ یہ مرحوم علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جو ہے ان کی کتاب ہے، اس سے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے تقریرات فلسفہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کہ آیت اللہ عبدالغنی اردبیلی نے لکھی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ معاد شناسی علامہ طحرانی، ان کی کتاب ہے، اور معاد یا بازگشت به سوی خدا، یہ آیت اللہ شجاعی، ان کی کتاب ہے، اور معاد در قرآن آیت اللہ العظمی جوادی عاملی مدظ اللہ العالی، اور المعاد آیت اللہ محمدیہ گیلانی۔ ان کتابوں سے جو ہے یہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جو کہ جمع کیے گئے ہیں اس دورہ کی 7ویں کتاب میں، معاد کی شناخت کے نام سے، یعنی قیامت، یا میعاد یعنی وعدگاہ، جہاں ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو خداوند عالم نے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ، جو کہ شیرین تر اور بعظمت ترین حصہ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، جس سے ہم اکثر کم لطفی کرتے ہیں، اور متکلمین جو ہیں انہوں نے بھی اس پر جیسے واقعاً میں نے جو ابھی تک مطالعہ کیا ہے، دقیق ہونی چاہیے تھی، عوام کی سطح پر بحث سمجھانے کے لیے اس صورت میں نہ ہو سکی۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ جو حتیٰ بعض ظاہری طور پر معاد کا جو پہلے تصور پیش کیا گیا ہے، جو کہ عوام میں موجود ہے، اور شاید ابھی جو میں پیش کروں ان کتب کے مطالعہ کے بعد شاید اس میں تھوڑا سا نیا لگے، اس میں کوئی فرق نظر آئے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا عقل و قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم اپنی جو ہے آخر کی زندگی جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس میں ایک چیز کا میں تذکر دیتا جاؤں کہ جو اسی دورہ کی پہلی کتاب تھی معرفت کی شناخت، یعنی حقیقت کو پہچاننے کے طریقے اور رستے اور اصول، اور دوسری کتاب تھی انسان اور جہان کی شناخت۔ جن لوگوں نے وہ اس کا درس نہیں سنے یا یہ ان کتب کا مطالعہ نہیں ہے، ان کے لیے بہرحال تھوڑی سی مشکل ہوگی، کوشش کریں کہ وہ ضرور درست سن لیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ ترین جو ہے انداز میں بیان کروں، اور جہاں پر ضرورت ہوئی، مہم ہوا، پہلے والے مطالب بھی کچھ اس میں تکرار کر دوں گا۔ تو سب سے پہلا جو درس ہے اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت اس کا موضوع ہے، اور اس میں جو ہے دنیا اور آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں، کیونکہ جب تک ایک چیز کا، ایک اصطلاح کا لغوی معنی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو اس کی اصطلاح بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا دنیا جو ہے یہ لفظ دنو، جس کے معنی بنتے ہیں نزدیکی، اور کون سی نزدیکی؟ جو پستی کی طرف ہو،
لہذا عموماً جو دنیا کا معنی لفظ دنو کا کیا جاتا ہے نزدیکی اور پستی کے معنوں میں کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت جو ہیں یہ اصل میں زبان عربی میں ہیں، اور قرآن میں یہ جو استعمال ہوئی ہے صفت، یہ دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے جو صفت استعمال ہوئی ہے حیات ہے، زندگی۔ الحیات الدنیا یعنی نزدیک ترین زندگی، الحیات الدنیا دنیا کی یعنی دنیا کی نزدیک ترین زندگی یا پس ترین زندگی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ اور الحیات الآخرہ آخرت کی زندگی یعنی انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک نزدیک تر ہے اور ایک نزدیک ہے۔ نزدیک تر یعنی دنیا کی زندگی جس کا ہم ابھی تجربہ کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے آخرت کی زندگی کی جہاں ہم جائیں گے۔ دیکھیں جب بھی ہم مقایسہ دو چیزوں کے درمیان کرتے ہیں، مثلا کسی ایک جو ہے مقایسہ کریں گے ہم مکان کے بارے میں، مکان جیسے دو شہر ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں کہ سرگودا اسلام آباد کی نسبت لاہور سے نزدیک تر ہے، یعنی اگرچہ اسلام آباد یا اور تھوڑا نزدیک آ جائیں، شیخو پورہ سرگودا کی نسبت لاہور سے نزدیک تر ہے، سرگودا بھی نزدیک ہے لیکن شیخو پورہ جو ہے وہ نزدیک تر ہے۔ یا ہم بعض اوقات کسی کو پیشنہاد کرتے ہیں کہ مثلا یا یہ چیز قبول کر لو یا یہ چیز بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے والی پیشنہاد جس نے کی ہے، پیشکش جس نے کی ہے، وہ دوسری کی نسبت نزدیک تر ہے۔ یا اور سادہ تر کہنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ محمد کا بھائی حسن جو ہے وہ محمد کے نزدیک مجھ سے زیادہ نزدیک تر ہے، یعنی حسن سے زیادہ نزدیکی ہے، میری دوستی ہے، اور محمد سے ذرا کم ہے، اگرچہ محمد سے بھی ہے لیکن محمد کا بھائی جو حسن ہے وہ میرا زیادہ دوست ہے۔ یہی جو ہے زندگی کہ جس میں ہم عادی توانائی کے ذریعے اس کو درک بھی کرتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ تماس رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ انس ہمارا پیدا ہو جاتا ہے، اور عموماً اس زیادہ انس کی وجہ سے ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے یہ نزدیک تر کا معنی، یعنی دونوں نہ قیامت اور وہ بھی دور نہیں ہے، وہ بھی نزدیک ہے، لیکن یہ کیونکہ اس میں موجودہ فعل ہم رہ رہے ہیں یہ نزدیک تر ہے، اگرچہ اس سے بھی ہمارا رابطہ ہے۔ لہذا یہ جو دنیا ہم فارسی یا اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کو عالم کے معنی میں ہم لیتے ہیں، یہ وہ معنی نہیں ہے جو قرآن میں عربی میں استعمال ہوا ہے۔ دنیا اور عالم سے مراد کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا عالم، آخرت کا عالم۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اس دنیا سے وفات پا کر اس دنیا میں چلا گیا، لیکن جو ہے اس عربی میں جو ہے یہ معنی استعمال نہیں ہوتا، ہاں وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں بعض کا الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، آخرت کی منزل گاہ جو ہے یہ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوئی ہے، لہذا یہ منزل گاہ آخرت یعنی الدار الآخرہ یہ اس دنیا کے بعد جہاں پر ہم جائیں گے اس کا نام ہے، وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم پہلی جو جلد تھی کتاب اول جو تھی جس میں مباحث معرفت کی شناخت اور اس کے بعد دوسری جو جہان کی شناخت میں ہم نے بیان کی تھی، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم عادی قسم کے جو ہے وسائل اور دستگاہ کے ذریعے عموماً جو ہے اس دنیا کی ہر حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کا بھی چیزوں کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جیسے مالٹا ہوتا ہے، مالٹے کے اوپر اس کا چھیل ہوتی ہے، اس کے اندر میں ظاہری طور پر ہم درک نہیں کر سکتے جب تک کہ چھیل اتار کے اس کے اندر سے دیکھ نہ لیں۔ یا اخروٹ ہے، جب تک اخروٹ کا اوپر والا حصہ اس کا خول یا بادام کا توڑے نہیں تو اندر جو اس کا مغز ہوتا ہے اس کو ہم درک
نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض ایسی واقعیات ہیں اس دنیا، اس عالم جہان کی، کہ جو ہمارے لیے جو ہے غائب محسوب ہوتی ہیں۔ لہذا غیب جو موجودات غیبی ہیں، جو غیب ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک وہ غیب ہیں، وہ غیب چیزیں جو اسی دنیا میں موجود ہیں، ظاہری چیزوں کا باطن ہیں، جن کو ہم درک نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے درک کیا نہیں ہے۔ عادی انداز میں جیسے کہ ایک حرام کی غذا جو ہے، نعوذ باللہ خدا نہ کرے اگر کوئی کھاتا ہے تو ظاہری ہم اس کے اثرات درک نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ جو پاک طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، جن کو حقائق اور باطن کو جو درک کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حرام کی غذا کے یا یہ جو ہم سود لیتے ہیں یا دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہیں، اس باطن کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم عام انسانوں کے لیے اگرچہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اثرات، وہ افعال، وہ وجودی اثرات موجود ہیں، لیکن ہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو ہے عوالم غیب، جو کہ واقعاً اس دنیا سے ہی پنہان ہیں، جو خود کاملاً مستقل ہیں اور ڈائریکٹ رابطہ ان کا اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ رابطہ ہے، جس کو عموماً بہت کم لوگ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، جو عالم ملکوت کی آنکھیں جن کی کھل جاتی ہیں۔ تو یہ دو قسم کے غیب ہو گئے ہمارے لیے، ایک اسی دنیا میں جو عالم طبیعت ہے، اس کی بعض چیزیں جو ان کا باطن ہے ہم درک نہیں کر سکتے، اسی دنیا میں موجود ہیں۔ بعض غیب جو ہیں وہ ان کا ایک علیحدہ دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ عالم آخرت، عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے، کہ جو اس دنیا سے ان کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، مستقل وہ خود ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے۔ تو بعض لوگ تو اسی دنیا میں بیٹھے ہوئے اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ عالم انڈائریکٹلی تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹلی اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو ہے ایک تقسیم یہ ہوگی، ایک دوسری تقسیم کی غیب کی دوسری تقسیم بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آئندہ کی زندگی میں جو ہماری زندگی اور حیات کے مراحل ہیں، اس عالم محسوسات کے بعد ہم اس سے مواجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کا ہی ایک حصہ ہے، جو کہ آئندہ میں ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ ایک غیب وہ ہے جو ہم زندگی میں رہتے ہوئے اس کو بھی ابھی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ ایک مستقل عالم ہے اس دنیا سے ہٹ کر، اس کو کہتے ہیں عالم آخرت، دار آخرت، اور وہ بھی جو ہے عالم غیب کا ایک حصہ ہے، جن کو ہم اپنی عادی قسم کی یہ جو دستگاہ یا حواس ہیں، ان کے ذریعے ان کو درک نہیں کر سکتے۔ اور انسان اپنی اس زندگی کے تسلسل میں جب اس عالم میں جائے گا جو حیات آخرت ہے، اور انسان اپنی موت کے بعد جب اس عالم کے ساتھ متصل ہو جائے گا، تو پھر انسان کو اس عالم کا جو ہے وہ پتہ چلے گا، اور انسان اس عالم کو درک کرے گا۔ پس دنیا اور آخرت جو ہے ایک ہی زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اس میں اعمال انجام دے رہے ہیں، جو بھی ان کا نتیجہ ہوگا اس عالم میں اسی قسم کا، اسی نوع کا، اسی کے نتیجے میں ہمارا وجود ہوگا، اور ہماری زندگی اسی عالم میں ایسی ہی ہوگی، یعنی گویا جنت اور دوزخ کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفاعت اور جو ہے بخشش توبہ کے دروازے رکھے ہیں، لیکن اس کی بھی خاص شرائط ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ ہم سب لوگ یہ درک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قرب خدا سے آئے ہیں، قرب خدا میں جائیں گے، یا اس کے جلال میں یا اس کی رحمانیت میں، اس کی رحمت میں۔ تو ہم نے پہلے جہان کی شناخت میں مختلف جو ہے اصطلاحات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، تو جیسے قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں
اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یا جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، انسان بلکہ تمام مخلوقات کا جو پلٹنا ہے، ان کی جو بازگشت ہے، وہ خداوند عالم کی طرف سے اشارہ کر رہے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف ہی ہے۔ انسان خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف ہی جائے گا۔ خدا کے لیے ہی زمین و آسمان کا یا سماوات کا جو ہے غیب ہے، اور اسی کی طرف ہر امر جو ہے وہ پلٹے گا۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خداوند عالم از لحاظ وجود عالی ترین، کامل ترین، لامحدود وجود ہے۔ اس کی طرف سے جو ہم ادھر آئے ہیں، یہ ہماری حرکت نزولی ہے، اور اس کی طرف جو ہم جائیں گے وہ حرکت صعودی ہے، یعنی اس کی طرف سے ہم نازل ہوئے ہیں اور اس کی طرف ہم اوپر صعود کریں گے۔ اور قرآن جو ہے پہلی جو ہمارا خدا سے آنا ہے، اس کو جو ہے انزال اور تنزیل کے نام سے پکارتا ہے، اور جو خدا کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، اس کو رفع اور صعود یعنی بلندی کی طرح جو ہے قرآن کی آیات اور حدیث میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ بنابراین انسان اپنی حرکت نزولی میں خداوند عالم کی طرف اس عالم میں آیا ہے، اور حرکت صعودی میں اس دنیا سے خدا کی طرف یعنی اس عالم میں جائے گا کہ جس کو کہ قوس نزول اور قوس صعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی تھوڑے سے جو ہے اصطلاحات ہیں جس کو میں پہلے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد والے دروس میں جو ہے آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ لہذا انسان کا آنے اور جانے کا رستہ مختلف ہے۔ آنے کے لیے اس نے نیچے والا رستہ استعمال کیا، جانے کے لیے اوپر والا، اوپر کی طرف منہ کر کے جائے گا، ایک جہت یعنی یہ ہے۔ لہذا اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں دو قسم کی زندگی ہے۔ ایک وہ زندگی جو اس جہان میں آنے سے پہلے تھی جہاں سے ہم آئے تھے، اور ایک وہ زندگی جو ہم اس دنیا کے بعد جائیں گے، یعنی اس دنیا کے بعد کی زندگی۔ لہذا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی تھی، قرآن میں مختلف اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جس کو عالم زر بھی کہا ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام نبیوں سے بھی میثاق لیا، تمام جو ہے لوگوں سے بھی جو ہے ارواح سے بھی میثاق وعدہ یعنی لیا، اس کو کہتے ہیں عالم زر بھی کہتے ہیں، عالم میثاق بھی کہتے ہیں، وَأَذِلْ وَأَشْبَاہ جو ہے عالم اشباہ، اس ناموں سے بھی، اس اصطلاح سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ وہی قوس صعود والی اور خدا کی طرف پلٹنے والی زندگی ہے۔ یہ دو نقطے جو ہے اپنے ذہن میں انشاءاللہ دوسان رکھیں گے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے دنیا قرآن کریم کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں یہ دنیا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ سے زندگی اسی دنیا کی جو کہ آخرت کے لیے تیاری میں گزرے، خدا سے ملاقات، لقاء اللہ کے لیے، قرب خدا کے لیے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزرے، یہ زندگی وسیلہ ہو خدا کی طرف جانے کا، خدا کے قرب کی طرف جانے کا، تو یہ رشد و کمال کی زندگی ہے، تکامل کی زندگی ہے، یعنی اس زندگی میں انسان جو ہے بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ زندگی جو ہے اس کا ہدف اور مقصد یہی دنیا بن جائے، صرف کھانا پینا، بلڈنگ، بینک بیلنس، پیسہ، دنیا کے شہرت، ریاکاری اور قدرت، صرف یہی دنیا مقصد بن کر رہ جائے، تو اس کو خداوند عالم نے آیات میں خسرت دنیا والآخرہ، یعنی یہ دنیا کی بھی خسرت ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ وہ زندگی کے جن میں دنیا کی زندگی کے جس میں روایات اور آیات میں جس کی مدح و تعریف ہوئی ہے، وہ یہی رضوان کی زندگی ہے، طاہر زندگی ہے، جس میں اس دنیا میں کچھ عرصہ جو ہم نے رہنا ہے
انسان جو ہے آخرت کی زندگی کے لیے اس میں تیاری کرتا ہے، تو یہ ہمیشہ زندگی کی طرح جو ہے یہ ایک آخرت کا مزرعہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے کہ اس کھیتی میں جو کچھ ہم بو رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم وہاں پر پائیں گے۔ اور اگر جو ہے ہم نے اس دنیا سے غفلت کر لی جو کہ حقیقی جہاں میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، غفلت ہو گئی تو عرض کیا کہ یہ ہمیں ہدف زندگی سے دور کر دے گی۔ لہذا جو دنیا کی صفات آخرت کی بیان ہوئی ہیں اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس دنیا کی تعریف کی گئی ہے، اس میں کچھ پوائنٹ اور صفات بیان کر سکتا ہوں جو قرآن میں آیات اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا جو ہے یہ راہ گزر ہے، اور اس سے دل لگا لینا، اس کو ہدف اور مقصد بنا لینا، یہ تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ ایک لفظ ہوا ہے عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے تب تغون عرض الحیات الدنیا، سورہ نساء کی آیا 94 میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ آیت کا قصہ ہے کہ تب تغون عرض الحیات الدنیا، کہ یہ عرض جو ہے یہ ہے ایک گزرنے والی زود گزر چیز کو عرض کہتے ہیں، کہ دنیا کی زندگی جو کچھ جلدی گزرنے والی آیا اس کو چاہتے ہو، تو لہذا قرآن مجید نے جو ہے اس دنیا کو عرض کیا ایک کھیتی کی مثال دی ہے، ایک باغ کی مثال دی ہے کہ اس میں کچھ عرصہ رونق ہے، اس کے پھل ہیں، اس میں سبزہ ہے، اس میں پانی، پرندے، چہل پہل ہے، لیکن انسان جو ہے اگر اس کو جو ہے کاش کرے، اس کو بنائے آخرت کی زندگی کے لیے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن انہی میں گم ہو گیا کہ یہی سارا کچھ ہے بس، تو سمجھو اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی، کہ جیسے اچانک خزاں آئے گی اور یہ سارے اس کے پتے خشک ہو کے جڑ جائیں گے، پھل ختم ہو جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا اور یہ باغ ختم ہو جائے گا۔ جس نے اس سے دل لگایا تھا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، چاہے اس میں ہوں، چاہے اس میں مولوی ہوں، چاہے اس میں جرنل ہو، چاہے اس میں کرنل ہو، چاہے اس میں MP ہو، چاہے اس میں وزیر ہو، چاہے اس میں مشیر ہو، چاہے مفتی کوئی بھی ہو۔ بعض کا لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی کہتے یہ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ دیکھیں بھائی، جو بھی حقیقت یہ ہے، جو بھی اس دنیا میں کہا گیا نا روایات میں، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے، پانی استعمال کرتی ہے، اس کو پانی کو پیتے بھی ہیں، اس سے غسل بھی کرتے ہیں، نہاتے دھوتے بھی ہیں زندگی بچانے کے لیے، اور اس کے اوپر تیرتی چلی جائے، لیکن یہی پانی جب اس کشتی کے اندر بھر جائے تو اس میں غرق ہو جائے گی، پھر یہی پانی بن جائے گا، دنیا رہ جائے گی۔ دوستان عزیز، خدا کے لیے کبھی کبھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، سوچا کریں، جو دنیا سے گزر گئے باپ، ماں، اجداد، بعض کے بڑے بڑے امیر تھے، جو کچھ بنایا ادھر ہی چھوڑ کر چلے گئے، اگر پتہ نہیں بعد والے استعمال کر رہے ہیں، حساب وہ دیں گے۔ انہوں نے حلال کا کیا تو ان کو فائدہ، حرام کا کیا تو اس کا حساب بھی وہ دیں گے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ المال والبنون فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو خدا کے راستے میں خرچ کرو، خدا کے لیے ان کو تیار کرو۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو یہ جو آپ پوری دنیا میں عموم اور بالخصوص جو ہمارے ملک پاک سرزمین پاکستان میں جو کچھ اب ہو رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دین کے نام پر پھیلا ہوا ہے۔ خدا ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ، بہتان، مذہب، پارٹی بازی اور کاروبار اور بزنس بن کے رہ گیا ہے۔ محمد و آل محمد، اہل بیت، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا نام بیچا جا رہا ہے، فتنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، عمل اور کردار کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ کوئی کسی سے صحابہ کے ماننے والے سے پوچھو کہ یہ جھوٹ بولتے تھے تمہارے لیڈر، کہیں گے معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دغا کرتے تھے، تہمت لگاتے تھے، دین کو انہوں نے کاروبار بنایا تھا، دوسروں کی عزتیں لوٹتے تھے، دوسروں کو قتل کے فتوے دیں گے، یہ کہیں گے نہیں، کیا بھی ہوگا تو کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ اچھائی چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے اس کو کہیں گے یہ رجس سے پاک ہیں، یہ نجاست سے پاک ہیں، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، خدا بندہ نے انہیں پاک رکھا ہے، یہ برا کام کر نہیں سکتے، یہ قتل، یہ بے عزتی، یہ بد زبانی، یہ بد اخلاقی کر ہی نہیں سکتے۔
تو پھر ہمیں بھی تو یہی کرنا چاہیے تھا. اگر اس کام پر آ جاتے تو پھر بعد والی چیزیں آٹومیٹکلی حل ہو جاتی. لیکن ایک تو ہے کہ جن کو جیسا ہم عملی امام بنائیں گے، جس نے بنو امیہ کو بنایا، اس کے مذہب میں گالی نکالنا، اس کے مذہب میں قتل کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، جھوٹی حدیثیں بنوانا، دوسروں کو عزتیں لوٹنا، ظلم و بربریت کا بازار کرنا ان کے لیے سنت بن جائے گی پھر، کیونکہ بنو امیہ نے یہی کچھ کیا ہے. اور اگر اہل بیت کے لیے ماننے والے صحیح عمل پر آ جائیں تو پھر جو صادق رہیں گے، ظلم کے باوجود مظلوم بن کر بھی صداقت کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی اصلاح نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی ہدایت کر بلائیں گے، خود بھی قابل عمل اور با کردار ہوں گے، دنیا کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کیا ہو چکا ہے ہمارے سٹیجوں پر اور ان کے مساجد میں؟ آج ہم شیطان کے جو ہے اعلی کار بن چکے. اکثریت انہوں نے جو کام کرنے تھے، انہوں نے قرآن کی سرعام توہین کروائی. جو آج رسول کے جو بڑے بڑے اصحاب کے جلسے کر رہے ہیں، انہیں قرآن کی توہین محسوس نہیں ہوئی، انہیں رسول کی توہین محسوس نہیں ہوئی. جو عربوں نے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کر لیا، امریکہ نے کروا لیا، جو کم از کم ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا، نفرت کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے تھا، وہ چپ کر کے ان کا کام ہو گیا. ہمارے ملک پاکستان میں جو بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان ملعونوں نے پاس کر دیا. امریکہ، اسرائیل اور ان کے کہنے پر جو ہے کہ اب جو ہے بعد میں کیا حشر ہوگا ہمارے مدرسوں کا، ہمارے جو ہے مساجد کا. کوئی دین کی صحیح پہچان کر نہیں سکے گا، دین کو چندہ دے نہیں سکے گا، کوئی خطبہ دے نہیں سکے گا، اور ان سب کی واٹ لگے گی. یہ جو سب سے بڑے جلسے کر رہے ہیں، سب سے بڑے مدرسے بھی ان کے ہیں. کل دیکھیے گا کیا ہوگا. لیکن ہم ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں. ہم شیعہ اور سنی کو مٹانے کے چکر میں ہیں. پورا اسلام مٹ جائے گا، عزت خاک میں مل جائے گی. کل آپ مساجد میں جمعہ اور جماعت نماز آزادی سے نہیں پڑھ سکیں گے. آپ اپنے مدارس میں دین کی جو ہے حقیقت دینی تعلیمات بیان نہیں کر سکیں گے. آپ کے مدارس پہلے ہی چندے پہ چلتے ہیں، جن کو دینے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، اتنے سختیاں آ جائیں گی. اور آپ ایک دوسرے کو، اور وہ دن محرم الحرام جس میں کفار اور مشرک بھی جنگ ختم کر دیتے تھے، یہ ایک دوسرے کے جو ہے بے گناہوں کا قتل عام شروع کیے ہوئے ہیں. کافر کے نعرے آئے ہوئے ہیں. اور یہ جاہل اور یہ جو ہے خوارج، یہ بدبخت نکلے ہوئے ہیں. اور ادھر سے غالی، جن کو سوائے اپنے پیٹ کے کوئی خطرہ نہیں. بابا جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کی تو فیملیاں، ان کے گھر، ان کے بینک اکاؤنٹ بیلنس، بلڈنگ پہلی بار موجود ہیں، ان کو بچے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں. جس وقت پاکستان کو خطرہ ہوا وہ منٹ میں فلائی کریں گے، وہاں چلے جائیں گے. مرنا کل ہم نے ہے، پھر پہلے یہ ماریں گے، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا وہ ماریں گے. کیوں؟ یہ بد کردار اور بے دین لوگ جنہوں نے نمبر پلیٹ دین کے لگائی ہوتی ہے، ان کی سزا یہ ہوتی ہے. بہرحال دوستان عزیز، یہ درک کر لیں، سوچ لیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. اس میں اتنا کماؤ بناؤ جتنا اس میں رہنا ہے. اور جو بنا رہے ہو اس میں خدا کا حصہ نکالو، اس میں مخلوقات کا حصہ نکالو. اس میں خدا کے دین کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو، پھر دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش کرو. اور جو کوئی تھوڑے بات جو ہیں اختلافات تاریخی ہیں یا تاکیدی، ان کو اپنے حد تک رہنے دو. گفتگو بھی کرنی ہے پیار سے کرو، سمجھ آ گئی ٹھیک، ورنہ چھوڑ دو، خدا پر چھوڑ دو. کون خلیفہ تھا، کون تھا، کس نے کیا کیا، خدا پر چھوڑو. ہمیں صرف یہ معین کرنا ہے کہ ہم نے دین خدا کس سے لینا ہے. جہاں پر آپ کا یقین آتا ہے علمی بحث کرو، لو خدا کو جواب دینی ہے. ایک دوسرے کی توہین نہ کرو. ابھی بھی ٹائم ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جو حرام کھا کے دین کے نام پر، جو پہلے سیاسی ہیں اور ہیں ہی حرام پر لگے ہوئے، ہمارے اس سے تو نہیں، جو دین کے نام پر حرام کھا کے جن کے پیٹ پھٹ رہے ہیں، جو مساجد میں معصوم بچوں اور بچیوں کو لواط اور زنا کا جو نشانہ بنا رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں. یہ نجس لوگ حرام سے جن کے پیٹ پو رہے ہیں، جن کی آنکھوں اور دماغ پر حرام کے جو ہے وہ پردے چڑھ چکے ہیں. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 10ویں والے دن بھی اور خطبوں میں فرمایا تھا کہ حرام نے تمہاری آنکھوں پر چربی چڑھا دی ہے، تمہارے ذہنوں کے اوپر جو ہے، تمہاری فکر کے اوپر پردے چڑھ گئے ہیں، کبھی تم طہارت کی طرف آ نہیں سکتے. اور انہوں نے وہی کیا. اور آج اکثریت ہماری یہ ہو گئی ہے. دوستان عزیز، جس کو سمجھ آ جائے خدا کے لیے یہ آخرت کے بارے میں پڑھا کریں، سوچے کریں، اور اپنے آپ کو اس جو ہے چیز سے نکالیں. میں فعلاً جو اسی پوائنٹ پر ختم کرتا ہوں، ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا. باقی اس سے بعد والے درس میں باقی حقائق میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.